سوچیں ذرا، تاریخ میں کتنے ایسے جنرلز گزرے ہیں جنہوں نے اکیلے ہی اپنے وقت کی دو سب سے بڑی سپر پاورز کو چیلنج کیا ہو۔ آج ہم ایک ایسی ہی ناقابل یقین شخصیت اور ان کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بات ہے 633 عیسوی کی۔ میدان جنگ سجا ہوا ہے اور خالد بن ولید کی فوج طاقتور فارسی سلطنت کے سامنے کھڑی ہے۔ خود خالد کے ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ کتنی سخت تھی، ایک ایسی جنگ جو تاریخ کا دھارا بدلنے والی تھی۔ خالد بن ولید کی اصل طاقت کیا تھی؟ صرف ان کی تلوار نہیں، ان کی ذہانت اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ ان کا اصل ہتھیار دشمن کا ذہن تھا۔ وہ فوجوں کو ہرانے سے پہلے ان کے حوصلوں کو شکست دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک ٹوٹی ہوئی فوج میدان میں کبھی نہیں ٹک سکتی۔ اب یہاں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ پارسی جنرل نے ایک چال چلی۔ اس نے مقابلے کے دوران خالد پر گھات لگانے کے لیے 12 سپاہی زمین کے اندر چھپا دیے، یعنی ایک طرف 13 لوگ اور دوسری طرف صرف خالد۔ لیکن نتیجہ سب کی سوچ سے بالکل مختلف نکلا۔ خالد نے نہ صرف اس جنرل کو بلکہ اس کے تمام چھپے ہوئے سپاہیوں کو بھی شکست دے دی، اور اس ایک واقعے نے فارسی فوج کا حوصلہ خاک میں ملا دیا۔ اور یہیں سے ایک لیجنڈ کا جنم ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں ان فتوحات نے خالد بن ولید کو ایک ایسی شخصیت بنا دیا جن کے نام سے ہی دشمن کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ وہ اب صرف ایک جنرل نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی طاقت بن چکے تھے جس کے بارے میں کہانیاں سنائی جانے لگیں۔ لیکن خالد کی حکمت عملی صرف میدان جنگ تک نہیں تھی، اصل کمال تو فتح کے بعد شروع ہوتا تھا۔ انہوں نے ایسے منصفانہ اصول بنائے کہ اکثر شہر لڑنے کے بجائے خود ہی ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کی، لوگوں کو ان کی زمینیں واپس کیں اور ٹیکس بھی پچھلی حکومت سے کم کر دیا۔ اب جب لگ رہا تھا کہ فارسی سلطنت میں معاملات قابو میں آ رہے ہیں، تبھی ایک نیا اور پہلے سے کہیں بڑا خطرہ سر اٹھاتا ہے۔ فارسی بادشاہ نے مسلمانوں کو مکمل طور پر کچلنے کے لیے ایک ساتھ 3 بڑی فوجیں روانہ کر دیں۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک چیلنج تھا۔ سوچیں، اگر خالد کسی ایک فوج پر حملہ کرتے تو باقی 2 فوجیں فوراً ان پر ٹوٹ پڑتی اور انہیں گھیر لیتی۔ تو سوال یہ تھا کہ اس ناممکن نظر آنے والے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ اس ناممکن نظر آنے والے مسئلے کا حل ایک ایسا منصوبہ تھا جو انتہائی ذہین بھی تھا اور اتنا ہی خطرناک بھی۔ خالد نے حساب لگایا کہ فارسی فوجیں کچھ دنوں بعد کہاں ہوں گی۔ پھر انہوں نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور صحرا کی وسعتوں میں غائب ہو گئے۔ یاد رہے، یہ سب بغیر کسی جی پی ایس یا ریڈیو کے ہو رہا تھا۔ اور پھر جو ہوا وہ کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ خالد کی فوجیں جیسے صحرا سے اچانک نمودار ہوئیں اور ایک کے بعد ایک تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا۔ فارسیوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ آفت کہاں سے نازل ہوئی۔ صرف ایک ہفتے کے اندر ان تینوں بڑی فوجوں کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ اس پوری مہم کا کلائمیکس ابھی باقی تھا۔ یہ سب فراز کے اہم سرحدی شہر میں ہوا، جہاں ایک اس سے بھی بڑا خطرہ جمع ہو رہا تھا۔ 700 سال، ذرا اس عرصے کا تصور کریں۔ 7 صدیوں سے رومی اور فارسی سلطنتیں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھیں۔ ان کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی جنگیں چل رہی تھیں۔ یہ تاریخ کا ایک بے مثال لمحہ تھا۔ یہ 2 عظیم طاقتیں جو ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتی رہیں، وہ اپنی ساری دشمنیاں بھلا کر اکٹھی ہو گئیں۔ اور کیوں؟ صرف ایک آدمی اور اس کی فوج کو ہرانے کے لیے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب خالد کو کتنی بڑی طاقت کا سامنا تھا۔ جنگ اتنی شدید تھی کہ ایک وقت آیا جب مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ شکست سامنے نظر آ رہی تھی، اور اسی مایوسی کے عالم میں خالد نے اللہ سے ایک پختہ عہد کیا اور اپنی آخری سب سے بڑی چال چلنے کی تیاری کی۔ یہ ایک کمال کی چال تھی۔ انہوں نے اپنے کچھ گھڑ سواروں کو میدان کا چکر کاٹ کر دشمن کے پیچھے سے آنے کا حکم دیا۔ مقصد یہ تھا کہ رومیوں اور فارسیوں کو لگے کہ مسلمانوں کی کوئی بہت بڑی تازہ دم فوج مدد کے لیے آ گئی ہے۔ اس چال نے اتحادی فوج میں ایسی افراتفری پھیلائی کہ پہلے رومی اور پھر فارسی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور ایک ناممکن فتح ممکن ہو گئی۔ میدان جنگ کی فتح ایک طرف، لیکن اب کہانی کا رخ خالد کے اس ذاتی عہد کی طرف مڑتا ہے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ یہ جو کہانی ہے نا، یہ خود کسی معجزے سے کم نہیں۔ خالد نے اپنی فوج کو آگے روانہ کیا اور خود چند ساتھیوں کے ساتھ خفیہ طور پر مکہ کی طرف نکل پڑے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک سفر تھا، لیکن انہوں نے بھیس بدل کر حج کیا اور اتنی ہی تیزی سے واپس آ کر اپنی فوج میں شامل ہو گئے، اس سے پہلے کہ کسی کو ان کی غیر موجودگی کا پتہ بھی چلتا۔ لیکن ایک چیز تھی، خلیفہ وقت حضرت ابو بکر، ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک کمال کا تھا۔ ان تک یہ خبر پہنچی گئی
انہوں نے خالد کو ایک خط بھیجا جس میں نرمی سے تنبیہ کی گئی۔ یہ اس ناقابل یقین کہانی کو اور بھی حقیقی بنا دیتا ہے۔ تو اب صورتحال کچھ یوں بن رہی تھی، ایک طرف فارسی محاذ تھا جو خالد کی وجہ سے بڑی حد تک قابو میں آ چکا تھا، لیکن دوسری طرف مغرب میں رومی سلطنت ایک بڑا چیلنج بن کے کھڑی تھی جہاں مسلم افواج کو مشکلات کا سامنا تھا۔ اور پھر مدینہ سے وہ حکم آیا جس نے جنگ کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ خالد کو حکم ملا کہ فارسی محاذ کو چھوڑ کر سیدھا رومی سلطنت کی طرف پیش قدمی کریں۔ جنگ کا رخ اب ایک سپر پاور سے دوسری کی طرف مڑ رہا تھا۔ ایک سپر پاور تو گھٹنے ٹیک چکی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ وہی ایک فوج اب دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت یعنی رومی سلطنت کا سامنا کیسے کرے گی؟ یہ چیلنج پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑا تھا۔